نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 161 آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ حدیث پاک صحابی رسول حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ لوگو لتسوون صفوفکم، تم ضرور بالضرور اپنے صف نماز کی سیدھی رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ صف ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل ٹیڑھے کر دیں اور تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسد، بغض اور اختلافات پیدا ہو جائے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز کی صفیں سیدھی فرماتے تھے کأنما یسوی بها القداح، کہ اگر تیر بھی اس کے ساتھ سیدھا کیا جائے تو وہ بھی سیدھا ہو جائے۔ تیر اگر ٹیڑھا ہو تو وہ اپنے نشانے پر نہیں لگتا ہے، آگے نہیں جا سکتا ہے، تیر بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ قداح ایسے تیر کو کہتے ہیں جس کی آگے نوک بھی نہ ہو اور پر بھی نہ ہو، بالکل سیدھا تیر ہو۔ تو فرمایا ایسی صف سیدھی فرماتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیر بھی اس صف کے ساتھ رکھ کے سیدھا کیا جاتا تو تیر بالکل سیدھا ہو جاتا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب اس بات کو سمجھ گئے، حتیٰ کہ حضور نے دیکھا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ صفیں نماز کی بالکل سیدھی رکھنی چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ قریب تھا کہ اللہ کے پیارے نبی تکبیر کہتے، نماز کے لیے نا اللہ اکبر کہتے۔ دیکھا گیا کہ ایک دیہاتی شخص ہے اور اس کا سینہ ایسے باہر کی طرف نکلا ہوا ہے صف سے، یعنی صف کے آگے آیا ہوا ہے، صف میں سیدھا نہیں کھڑا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو حضور نے فرمایا عباد اللہ لتسوون صفوفکم، اے اللہ کے بندو اپنے صفیں سیدھی رکھو، ایسا نہ ہو کہ صفیں ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے ٹیڑھے کر دے۔ یہ چہرے ٹیڑھے کرنے کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اختلاف، بغض، حسد یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہارے چہرے کہیں اس وجہ سے مسخ نہ ہو جائیں۔ تو ان احادیث کی وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر صفوں کا سیدھا کرنا یہ سنت ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور بعض نے اس کو واجب بھی کہا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ نماز کی صفیں سیدھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جماعت کے وقت، نماز پڑھتے وقت اپنی صفیں بالکل سیدھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری نماز قبول فرما، ہمارا یہ درس حدیث اپنے دربار میں قبول فرما، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا، مرتے دم تک ہمیں ان نیک اعمال پر استقامت نصیب فرما۔ ان کی وجہ سے ہماری پریشانی